آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں, اپنی بیوی کی دعا لیا کریں. آپ بیوی کی دعا لے کے دیکھیں, آپ لائف میں اتنے آگے جائیں گے. اس کے بعد یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, نیچے لوگ کمنٹ کر کے کریں, یہ خود کہتے پھرتے ہوں گے یہ سب میری بیوی کی دعا ہے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ میری ماں کی دعا ہے. بالکل ویری گڈ, ماں کی دعا تو لینی چاہیے, لیکن میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی بھی دعا لیا کرو. اور بیویوں کی دعا میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. جو شوہر اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور گھر میں رزق کا اضافہ ہوتا ہے. مردوں کی فطرت ہے کہ ان کو جو ہے بچے اپنے اور بیویاں دوسروں کی پسند آتی ہیں. شوہر عام طور پہ اکثر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ, مجھے بھی بہت ملتی ہیں. بیویاں بھی آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کہتی ہیں او لو میرے تو بہت سارے چاہنے والے ہیں, مجھے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. اس کے بعد نہیں ملتا. اب شوہر پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر طلاق کی دھمکی دینا جرم ہے تو اب پھر شوہر جو ہے وہ طلاق کی دھمکی نہیں دیا کریں گے, وہ ڈائریکٹ طلاق ہی دیا کریں گے. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ سے شوہر کس طرح پریشان ہیں اور ان کی بیویاں انہیں کس طرح ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈاکٹر علی اجمل. ہم ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کلینک کے اوپر کافی رش لگ گیا ہے شوہروں کا کہ بھائی جان ہماری سلو کرائیں, ہمارا مسئلہ خراب ہو گیا ہے, ہماری بیوی ہمیں ڈراتی ہے, الٹا وہ ہمیں گھورتی ہے کہ اگر آپ ایسے بات کی تو ایف آئی آر کرا دوں گی. جی ظاہری بات ہے شوہر تو ڈر گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شوہروں کو بیویوں سے ڈر کے ہی رہنا چاہیے. کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شوہر اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور گھر میں رزق کا اضافہ ہوتا ہے. تو نہ صرف کہ اپنی بیویوں سے عزت کرنی چاہیے بلکہ ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور ان سے ڈرنا بھی چاہیے. جہاں تک بات ہے جناب اس قانون کی, تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس قانون کے آنے کی وجہ سے شوہر اب ڈر گئے ہیں اور وہ اب سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں. بہت سارے شوہر تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر گھورا تو کیا ہوگا, کہیں پکڑے تو نہیں جائیں گے. تو میں ان کو اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں گھوریں گے تو ان کا کھانا کیسے ہضم ہوگا. گھورے بغیر تو جناب ہم رہ نہیں نہ سکتے. اب آپ دیکھیں کہ جو گھورنا ہوتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب وہ جس گھورنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے پیار میں گھورنا, اور جو جس کے بارے میں بہت زیادہ وائرل ہے وہ غصے میں گھورنا. نہیں دیکھیں نا جی, اگر ایک شوہر کا موبائل پکڑا جائے تو بیوی اس کو گھورے گی نہیں تو اور کیا کرے گی. دیکھیں گھورنا تو لازم ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر شوہر کو کوئی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو ظاہری بات ہے گھورنا تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے, گھور کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا شوہر گھورے گا تو سزا ہوگی, اگر بیوی گھورے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا ویسے نہیں دیکھیں نا, میرے پاس ایک عورت بھی آئی, وہ کہتی ہے کہ جی میرا شوہر مجھے گھورتا ہے. یہ قانون آنے کے بعد اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا شوہر مجھے گھورتا ہے, میں کیا کروں اس کا. تو میں نے کہا کہ کیا اس میں کرنا کیا, کہتی کیا مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کو پولیس کو پکڑوا دوں. میں نے کہا کہ آپ بھی اس کو گھور لیا کرو. اگر وہ آپ کو گھورتا ہے تو جی آپ بھی اس کو گھور لیا کرو. دیکھیں گھورنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اب یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جی اگر میاں بیوی کے گھورنے میں کوئی تیسرا فریق شامل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو گھر ختم ہی ہوں گے نا. اب شوہر پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر طلاق کی دھمکی دینا جرم ہے تو اب پھر شوہر جو ہے وہ طلاق کی دھمکی نہیں دیا کریں گے, وہ ڈائریکٹ طلاق ہی دیا کریں گے. وہ کہیں جی طلاق دینا تو جرم نہیں ہے نا, ہم دھمکی جو ہے وہ نہیں دیتے. اسی طرح دوسری شادی اگر آپ اس کا بھی بیوی کو کہتے ہیں تو آپ کو 6 سے 10 سال کی قید ہو سکتی ہے. تو اب وہ شوہر کہیں گے ہم دھمکی نہیں دیتے, ڈائریکٹ شادی کر لیتے ہیں. اچھا ظاہری بات ہے, دیکھیں نا جب آپ شوہروں کا وہ سانس لینا ہی مشکل کر دیں گے تو پھر وہ کیا کہے گا, مرتا نا تو اور کیا کرتا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ویسے نا, ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو بیویاں نا ویسے یہ گھورنے کے لیے نہیں ہوتی. اور بیویوں کو کون گھورتا ہے, بیویوں سے کون لڑتا ہے, بیویاں تو پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان سے پیار کیا کریں اور بیویوں کی عزت کیا کریں, ان کی خدمت کیا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب, بیوی کی خدمت کرنا جو ہے نا وہ ہر شوہر کا فرض ہے. اور بیوی کی خدمت کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے, آپ کا رزق بھی بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. یہ بل آنے سے پہلے آپ کے کیا خیالات تھے؟ نہیں بل آنے سے پہلے بھی یہی خیالات ہیں. اب نو ڈاؤٹ تھوڑے فرق تو پڑا ہے, لیکن بیویوں کی خدمت کیا کرو. اور میں اکثر نا لوگ مجھے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ میری ماں کی دعا ہے. بالکل ویری گڈ, ماں کی دعا تو لینی چاہیے, لیکن میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی بھی دعا لیا کرو. اور بیویوں کی دعا میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. کتنا دیکھیں نا, کتنا اچھا ہو کہ ایک شخص ہے وہ گھر سے نکل رہا ہے ماں کی دعا لے, اور کتنا اچھا ہو وہی شخص جو ہے وہ اپنی ماں کی بھی دعا بھی لے, اپنی بیوی کی بھی دعا لے اور اپنی بیوی کی ماں کی بھی دعا لے. اس سے کہ جی آپ ساسوں سے لڑتے ہیں تو آپ 3 دعائیں لے کے نکلا کریں, اور پھر بعد میں کیا کریں کہ یہ میری ماں کی دعا تو ہے ہی ہے, یہ ساتھ میری بیوی کی بھی دعا ہے.
تو دیکھیں اس میں یہ ہے، دیکھیں یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ، بات یہ ہے کہ اس جو بھی قانون آیا ہے اس کے بعد سے obviously تھوڑی تشویش پائی جا رہی ہے، شوہر بھی تھوڑے سے نالاں ہے کہ یہ کیا، اب تو ہمارا آپ نے بند ہی کر دیا، سب کچھ ہی بند کر دیا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دیکھیں گورے بغیر گزارا نہیں ہے نا. عام طور پہ آج کل گھروں میں ہو کیا رہا ہے، اگر شوہر ہے وہ بیوی کو ایک دن میں 4 دفعہ نہ جب تک گور لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور بیوی جب 8 دفعہ اس کو نہ گور لے تو اس کا بھی دل نہیں لگتا. میاں بیوی کا آپس میں لڑنا یہ تو بڑا خوبصورت چیز ہے، یہ تو حسن ہے. میاں بیوی مجھے بتائیں آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس میں گوریں گے نہیں تو کیا پڑوسیوں کو گوریں گے؟ پھر وہ کیا ہوگا، پڑوسی شکایت لگائیں گے بیویوں کو کہ آپ کا شوہر ہمیں گورتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ بیوی کو گورنا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ گورنے سے یا تھوڑا بہت اونچ نیچ ہونے سے اگر آپ چھوڑنے پہ چلے جائیں گے، آپ مجھے بتائیں چھوڑ کے کیا کریں گے؟ آج اس ملک میں جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، اور ہم خوشی خوشی ڈائیورس لے تو لیتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے کلینکل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں. ایک دفعہ طلاق لے لی ادھر اس کے کہنے پہ اس کے اکسانے پہ، اس کے بعد نہ میاں کا وہ سٹینڈرڈ رہتا ہے نہ بیوی کا وہ رہتا ہے. جتنوں نے بھی طلاقیں خلا لی ہیں زیادہ تر ان میں پچھتا رہے ہیں. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد آپ دیکھیں چلیں طلاق خلا ایک آپ کا رائٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رائٹ دیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریوڑیاں نہیں ہونی چاہیے. طلاق خلا تو اس ملک میں ریوڑیوں کی طرح بٹ رہا ہے. یہ آپ کی حفاظت کے لیے کہ اگر نہیں بنتی تو چلیں آپ اپنے راستے جدا کر لیں، لیکن اس ملک کا المیہ یہ بن چکا ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں طلاق اور خلا اس ملک میں ریوڑیوں کی طرح بٹ رہا ہے. اور پھر یہ بات کوئی کہنے والی نہیں ہے، اس کے بعد کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ طلاق لینے والوں کو یا دینے والوں کو پتہ نہیں ہوتا. بعد میں نے دیکھا ہے وہی شخص پچھتا رہا ہوتا ہے، وہی شوہر بھی پچھتا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی بیوی پچھتا رہی ہوتی ہے. شوہر عام طور پہ اکثر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ مجھے بھی بہت ملتے ہیں، بیویاں بھی آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کہتی ہیں او لو میرے تو بہت سارے چاہنے والے ہیں، مجھے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. اس کے بعد نہیں ملتا. اور میں یہ بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شوہروں کو اپنی بیوی کی خدمت کرنی چاہیے. اب عزت سے کام نہیں چلے گا، یہ قانون بھی آ گیا ہے، اب عزت سے کام نہیں چلے گا، اب عزت بھی کرنی ہے اور جی خدمت بھی کرنی ہے اور دعا بھی لینی ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکت آتی ہے. یہ میں سارے آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اپنی بیوی کی دعا لیا کریں. آپ بیوی کی دعا لے کے دیکھیں آپ لائف میں اتنے آگے جائیں گے. اس کے بعد یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، نیچے لوگ کمنٹ کر کے کریں، یہ خود کہتے پھرتے ہوں گے یہ سب میری بیوی کی دعا ہے، یہ سب میری بیوی کی دعا ہے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے اس بل کا اور کسی پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے. نہیں مجھ پہ تو پہلے ہی اثر تھا، مطلب میں تو پہلے ہی یہ اس بات کا حامی ہوں کہ دیکھیں جو بیوی ہوتی ہے نا، آپ یہ بات سمجھیں کہ بیوی میاں بیوی جو ہے وہ اس معاشرے میں ہم نے ان کو نا ایک عجیب بنا دیا. وہ میاں کیا ہوتا ہے بیوی کیا ہوتی ہے، عام طور پہ بیویاں کہہ نہیں ہوتی او شوہر میرا وہ تو ایسے ہی ہے. کسی بیوی سے پوچھ لو، کسی بیوی سے، اس کو شاید ہی آپ کو کوئی ایسی کوئی بڑی عظیم بیوی ملے گی جو کہے گی کہ مجھے میرا شوہر پسند ہے. نہیں تو پتہ کیا کہتی ہیں، اکثر آتی ہیں کلینک پہ، میں ان سے پوچھتا ہوں شوہر ڈاکٹر صاحب میرا منہ نہ کھلوائیں، یہ میں ہی ہوں جو اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. ہاں اچھے شوہر کہتی ہیں میرا منہ نہ کھلوائیں، میں ہی اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، کوئی اور ہوتی تو اس کے ساتھ اتنی دیر گزارا نہ کرتی. اور دوسری بات جہاں تک شوہر کی بات ہے تو کس شوہر کو اپنی بیوی پسند آتی ہے؟ یہ تو ایک مردوں کی فطرت ہے کہ ان کو جو ہے بچے اپنے اور بیویاں دوسروں کی پسند آتی ہیں. کچھ شوہروں نے آپ سے ڈسکشن کیا ہوگا اس ایکٹ کے بعد ان کی زندگی میں، ان کے گھر میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں آپ کے پاس آنا پڑ گیا؟ دیکھیں اب نا بیویوں کی مختلف قسم کی قسمیں ہیں. بیویوں کی قسمیں ذرا غور کیجیے. ہاں جی بیویوں کی قسمیں ہیں، بیویوں کے مختلف لیول ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے بیویوں کی قسمیں نکلوانا یہ میرا ہی کام تھا. ہاں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہر لیول پہ مسئلے اور ہیں. دیکھیں ایک بیویاں ہیں جن کا نام ہے فضا فائزہ، وہ مسئلے وہاں پہ اور ہیں. دوسری قسم کی بیوی ہے نسرین پروین، وہاں پہ مسئلے اور ہیں. اور تیسری قسم کی بیوی ہیں بشیرہ حمیدہ، ان پہ مسئلے اور ہیں. اور ان کے اپنے شوہروں سے تعلقات اور یہ جو معاملات ہیں ان میں بھی فرق ہے. اب ظاہری بات ہے جو تو کچھ بیویاں ایسی ہیں انہوں نے تو بالکل شوہر کہتے ہیں کہ بیویاں دن میں ہمیں 4 دفعہ کہتی ہیں کہ گھورو نا مجھے گھورو نا. کچھ مذاق سے کہتی ہیں، کچھ کو پتا چل گیا کہ جی اب ہمارا رائٹ ہے. اب شوہر بھی کچھ ہوتے ہیں جو کہ آگے سے کچھ پریشان ہونے والے ہوتے ہیں. شوہروں کی بھی قسمیں ہیں نا، کچھ پریشان ہونے والے شوہر ہیں، کچھ ویسے ذرا شوہر اتنا ذرا لائٹ سا لیتے ہیں. لیکن بہرحال شوہر جو ہے وہ پریشان ضرور ہیں.
وہ آتے, میں نے جب پوچھا نا ایک شوہر نے, اس نے کہا جی مجھے بتائیں پھر میں جی اپنی بیوی کے ساتھ اگر میرا کوئی اختلاف ہو تو میں کیا کروں, اور بیوی کے پیری پڑ جاؤں جا کے, یہ اس کے ورڈ تھے, وہ پنجابی میں اس نے کہا جی پیری پہ جاؤں میں جا کے. میں کہا نہیں یار پاؤں تو نہ پڑو. کہتا پھر مجھے بتائیں کہ میں اپنے مسئلے جو ہیں اگر میری بیوی کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ کیسے سلجھاؤں, غصہ کیسے کروں, ہنستے ہنستے پھولوں کا ہار پہناؤں اور کہوں کہ نسرین تم نے یہ غلط کیا, پروین آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, بشیرہ تم نے کیا کہہ رہی ہو مجھے, میں ایسے کہوں, میں بتاؤ کیا کہوں اس کو. میں نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, تو پھر اس کا کیا حل کیا ہے. شوہر نے مجھے کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی پھر کیا کریں, پھر جیل ہی چلے جائیں گے جی. تو میں نے کہا گھورنا بند نہیں کر سکتے آپ, گھورنا نہیں. اس نے کہا جی بڑا مظلوم بن کے اس نے کہا چلے پھر جیل ہی چلے جائیں گے پھر. اچھا تو بات یہ ہوتی ہے, اچھا نا اب یہاں پہ بیویاں بھی ہیں, یہاں پہ میں یہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ آن سیریس نوٹ بیویوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس شوہر سے چھوڑ دوں نکل جاؤں اور میرے پاس وہ بھی آپشن ہے وہ بھی آپشن ہے وہ بھی آپشن ہے, اور وہ فلانا لڑکا بھی فیس بک پہ میری فوٹو کو لائک کرتا ہے, وہ فلانا بندہ بھی کمنٹ کرتا ہے, تو شاید یہ میرے شوہر سے مجھے اچھا جو ہے میرا خیال رکھ لے گا. ایسا نہیں ہوتا, یہ دور کے ڈولی جو ہے آپ کے سہانے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے شوہروں کو انڈر ویلیو نہ کیا کرے. ٹھیک ہے آپ کا شوہر پرفیکٹ نہیں ہے, دنیا کا کون سا شوہر پرفیکٹ ہوتا ہے, مجھے تو آج کل کوئی پرفیکٹ شوہر نظر نہیں آیا. ہر ایک جو بھی عورت کو سن لو اس کو اپنے شوہر سے گلے ہوتے ہی ہیں. دیکھیں یہی خوبصورتی ہوتی ہے, اسی کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ شوہر بدلنا یا بیوی بدلنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ایک شوہر میرے پاس آئے, بہت ہی بیچارہ شریف آدمی, پریشان حال. میں نے پوچھا جی کیا ہوا, اجی وائف جی دھمکی دیتی ہے, اجی میں نے جی اس کو جی تم مجھے گھورتے ہو. اب کہتا ہے کہ میں اس کو پیار سے بھی دیکھوں تو اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو گھور رہا ہوں. بہت بیچارہ سادہ قسم کا شوہر, بڑا سادہ انسان. تو وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں. میں نے اس کو کہا یار اپنا ایسا کرو کہ بیوی کو ہی سمجھا لو. وہ کہتا ہے جی بیوی نہیں جی سمجھتی. جب سے اس کو یہ پتا چلا ہے کہ میرے پاس یہ قانون آ گیا ہے کہ جس نے مجھے گھورا اگر تو میں جی یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, وہ کہتی ہے جی اب اس نے مجھے جی ٹکنا بھاری کر دیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, وہ شخص جو ہے جب سے یہ قانون آیا اس کے 2 دن بعد سے وہ گھر ہی نہیں گیا. وہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں اور بھائی تو گھر جا, کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, یہ قانون اتنا نہیں ہے خطرناک کہ تجھے کچھ کہہ دے. ہم نے کہتا جی میں نے نہیں گھر جانا جب تک میری بیوی نہیں سمجھتی. تو اب دیکھیں نا کہ کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے بعد ویورز میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب 2 میاں بیوی کے درمیان کو تیسرا فریق آتا ہے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں, 1 کپ چائے کا بنائیں, بسکٹ کی پلیٹ ساتھ رکھیں اور چائے کا کپ ختم ہونے سے پہلے تک اپنے تمام گلے شکوے دور کریں اور اسی طرح ہنسی خوشی یہ زندگی گزارتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.